بیت اللہ کے ایک کنارے پہ جو دیوار اس طریقہ پر لگی ہوئی ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ جب کفار و مشرکین نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کرنی شروع کی تو اعلان کیا گیا حلال کا پیسہ لگایا جائے گا۔ دیوار کافی لمبی چوڑی تھی، اونچائی اس کی زیادہ تھی، حلال کے پیسے اتنے ان کے پاس نہیں تھے کہ پورے کے اوپر دیوار لگائی جاتی، چنانچہ جتنا پیسہ لگا حلال کا، جتنی دور دیواریں اٹھی اتنی دور لگا دی گئی اور باقی وہ حصہ باقی رہ گیا جس کو حتیم کا حصہ کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حتیم کے حصے میں لے جایا گیا، سب سے پہلے حوض کوثر کے اوپر لے جایا گیا اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں آگے زمزم کے پاس لے جایا گیا اور وہاں پہ آپ کے قلب کا آپریشن ہوا، اوپن ہارٹ سرجری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے سونے کے تشت کے اندر ایمان اور نور مکمل طور پہ لے کر کے آئے تھے، آپریشن کیا گیا، دل کو نکالا گیا، آگے زمزم سے دھلا گیا، پھر اس کو اس کی جگہ کے اوپر رکھا گیا اور رکھنے کے بعد پھر دل کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ ایک قطرہ خون نہیں نکلا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کا میرے دوستوں ہے۔ پھر حتیم کے اندر وہاں سے اب سفر شروع ہوتا ہے۔ حتیم کے اندر آپ کو اس لیے رکھا گیا اگر بیت اللہ کے اندر سے اگر وہ سفر شروع ہوتا تو بیت اللہ کے اندر ہر عام و خاص نہیں جا سکتا، وہ تو بادشاہوں کے لیے اس کے دروازے کھلا کرتے۔ حتیم کے اندر ہر عام و خاص جو بھی اگر جانا چاہے تو وقت اس کے لیے آج کے دور میں متعین کر دیا گیا ہے، عشاء کے بعد کا وقت، جو پہلی اور دوسری سب میں جا کر کے وہاں پہ آج کے دور میں نماز پڑھتے ہیں، اسی کو اس حتیم کے حصے میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو میرے دوستو پہلے کہہ رہے ہیں وہاں سے شروع ہوا تاکہ ہم غریب مسلمان جو اندر دروازے کے اندر نہیں جا سکتے حتیم کے اندر چلے گئے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی بیت اللہ کے اندر چلے گئے۔ یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ میں کیا میرے دوستو براق لایا گیا تھا، براق کے اوپر آپ سوار ہوئے۔ براق ایک جانور ہے جو گدھے اور کھچر سے تھوڑا بڑا اور اس سے کسی کھچر سے تھوڑا چھوٹا، اس درمیان کا ایک جانور ہے جس کو لایا گیا برقل سے یہ آیا ہے۔ برق کے معنی آتے ہیں بجلی، جس طریقہ پر کرنٹ ایک کھٹکا دباؤ تو کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ کنیکشن کی وجہ سے چلا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقہ پر اس براق سواری کی رفتار ایسی تھی کہ اس کا ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا قدم اس جگہ پہ ہوتا تھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ براق نے اس وقت میں جب یہ واقعہ لوگ سنتے تھے تو تعجب کرتے تھے، بھائی ایسا کیسا سواری ہوگا جس کا قدم ایک یہاں اور دوسرا نہ جانے کہاں، جہاں اس کی نگاہ جا رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو سائنس نے ترقی کی اور جب جہاز بنایا تو یہ تمام شک و شبہات کو مکمل طور پر ختم کر دیا کہ گھنٹوں کا سفر انسان منٹوں میں، 24 گھنٹے کا سفر، 40-45 گھنٹے کا سفر انسان 1.5 گھنٹے کے اندر کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کرانا چاہے، جب انسان کر سکتا ہے تو پھر اللہ خود کیوں نہیں اس طریقہ پر سفر کروا سکتا ہے۔ پہلے کہ میرا دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت اللہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت اللہ سے لے کر کے بیت المقدس تک اس درمیان میں 5 اسٹاپز آئے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے کا حکم دیا گیا، اتارا گیا۔ سب سے پہلا اسٹاپ میرے دوستو یثرب، جب آپ بیٹھے درمیان میں ایک شہر آیا، کہا کہ آپ یہاں پر اتریے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ یثرب ہے، اور وہی یثرب بعد میں مدینہ طیبہ کے نام سے مشہور ہوا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز. آپ نے 2 رکعت نماز وہاں پہ پڑھی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ یثرب کے اندر آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ہجرت کر کے اس جگہ پہ آئیں گے اور اس شہر کا نام آپ کے آنے کی وجہ سے اس وقت میں مدینہ طیبہ ہو جائے گا، اور آج بھی الحمدللہ اسی نام سے اس شہر کو یاد کیا جاتا ہے. پہلا اسٹاپ. پھر دوسرا اسٹاپ میرے دوستو طور سینا، وہاں پہ آپ کا دوسرا اسٹاپ ہوا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 راتیں اس کوہ طور کے اوپر آپ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی. وہ جگہ تھی جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیے، اترے اور وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اس کے بعد وہاں سے چڑھے، پھر کچھ آگے گئے تو وہاں پہ تیسرا اسٹاپ ہے بیت اللحم. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی. وہاں پہ آپ کو اتارا گیا. میرے دوستو پھر اس کے بعد ایک اور اسٹاپ ہے اس کے بعد بیت المقدس آ گیا. اب میرے دوستو اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو آپ نے یہ دیکھا ایک قبر کھلی ہے، اور قبر کھلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر کے بس بیت المقدس کے اندر تشریف فرمائے. پھر اس کے بعد جب آپ چھٹے آسمان پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی چھٹے آسمان پہ ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ موسیٰ قبر کے اندر بھی ہیں، بیت المقدس کے اندر بھی ہیں اور چھٹے آسمان کے اوپر بھی ہیں. تو دوستو آپ اس کو اس طریقہ پر سمجھیے کہ قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ محمد مصطفیٰ نے دیکھا. پھر محمد مصطفیٰ بیت المقدس کے اندر گئے، امامت کرائی. محمد ایک ہے، وہی محمد قبر کے اندر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر جا کر کے امامت بھی کرا رہے ہیں. پھر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر بھی گئے. تو محمد ایک ہے اور تینوں جگہ پہ ہیں. تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لے کر کے گئے. تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ محمد مصطفیٰ کو ان تمام جگہوں پہ لے کر کے جانے پہ قادر ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں زندہ کر کے نماز پڑھانے پہ بھی قادر ہے. پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کے اندر بھی پہنچا دیا. اور پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی کے آسمان پہ پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان کے اوپر بھی پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر اس کے بعد میرے دوستو بیت المقدس کے اندر آپ تشریف لے گئے. پہلے سے تمام انبیاء کرام وہاں پہ موجود ہیں. جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر پہنچے تو ایسی صورت میں آزاد دینے والوں کو حکم دیا گیا کہ تم آزاد کہو. چنانچہ آزاد کے کلمات بلند ہوئے. جب آزان کے اس کلمات کے اوپر مؤذن آتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان، کیسی صورت میں جب نام لینے کی باری آتی ہے انبیاء کرام کی تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ بھائی کس کا نام لوں؟ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے، آزان میں اس کا نام لوں، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لوں، یا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہے. مؤذن پریشان ہے، چٹوپنی میں مبتلا ہے کہ نام لیا جائے تو آزان میں کس کا نام لیا جائے؟ آواز آتی ہے، وہ آزان دینے والے یاد رکھو جس محفل کے اندر میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو. جب آزان دی جائے گی تو آزان میں میرے محمد مصطفیٰ کا ہی نام لیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اذان ہو گئی، امامت کی باری آئی، مصلی خالی ہے. انبیاء کرام دل میں سوچ رہے ہیں کہ اذان کے بعد امامت کون کرائے گا؟ حضرت جبرائیل بھی کہتے ہیں آدم آپ امامت کرائیے. فرمایا نہیں میں نہیں کرا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے سے بھی نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہیں
نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا نہیں، یعقوب علیہ السلام فرمایا نہیں، آواز آتی ہے اور جتنے بھی نبیوں کا نام ہے تم لے لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جس محفل کے اندر تمام نبیوں کے ساتھ میرا محبوب محمد مصطفیٰ موجود ہوگا، مصلی بھی انہی کا ہوگا اور امامت بھی انہی کی ہوگی، امامت بھی ہو گئی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام بناؤں گا، چنانچہ تمام نبیوں کا امام تو اسی صورت میں بنایا جائے گا نا کہ جب تمام نبیوں کی امامت کرائے، چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے اندر جمع تمام انبیاء کرام کو کیا، پھر آپ کو امامت کا شرف بخشا۔ مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ سے کیا تھا، اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقہ پر مکمل فرما دیا۔ میرا دوستو، بات یہاں پہ درمیان میں قبر کی آئی تھی تو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، وہ ذرا سن لیجئے۔ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور ساتھ میں اس کے ایک دوست کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں کو اکٹھے ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا جا رہا ہے، دفن کر دیا گیا۔ فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے تو پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس میں سے ایک نے کہا عبدالاحد، تو کہا چلو قل هو اللہ سناؤ، قل هو اللہ احد سناؤ۔ اس نے دل سے سنا دیا، کہا ٹھیک ہے تمہاری مغفرت، تمہارے لیے جنت۔ دوسرے کو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام یاسین ہے۔ ذرا توتلی زبان میں بولا یاسین ہے، کہا چلو یاسین سناؤ۔ یعنی ویسے مجھے پیار سے کوثر خان بھی کہتے ہیں، ویسے مجھے پیار سے کوثر